بس بیان فرمائیں گے جن کے اختتام پہ شبیہ روزہ حضرت امام حسین علیہ السلام برآمد ہوگا اور جلوس شروع ہوگا۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الفرد الصمد لم یلد ولم یولد والصلاة والسلام علی اول اللدد صاحب اللبد خاتم الامد سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى آله الذين لا يقاس بهم من الخلق أحد الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم ومقصري فضائلهم وشانهم وعظمتهم من الأول إلى الأبد. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى ليس كمثله أحد وفي كتابه وفي خطابه أبد. بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات محمد. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ وہ وقت ہے جہاں زیادہ تمہید بانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ کا میں بس ایک فکرہ کہنے وقت میں آپ کے مزاج اور اس وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے چند جملے کہوں گا. اللہ نے قرآن کریم میں امت رسول سے فقط ایک مطالبہ کیا ہے کہ میرے رسول کی اجرت دینا چاہتے ہو تم، یہ پیغام قیامت تک کے لیے ہے کہ اگر تم میرے رسول کی اجرت دینا چاہتے ہو، اجر رسالت ادا کرنا چاہتے ہو، تو میرے رسول کے قربہ سے مودت رکھو. آپ کی توجہ ہے نا کہ میرے رسول کے قربہ سے مودت کرو. شیعہ سنی تفاسیر میں یہ روایت موجود ہے، قربہ میں علی ہے، فاطمہ ہے، حسن ہے، حسین ہے. اور میرے نوجوانوں، میرے دوستوں، آپ لوگوں کا یہ ماتم کرنا، یہ آپ کا یا حسین کرنا، دنیا آپ سے ایسے نہیں ڈرتی. 11 مہینے ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں، ہمارے تعلق ہیں، آنا جانا ہے. لیکن جو ہی محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے حالات خراب ہو جاتے ہیں. پہلی بات یہ ہے، ہم امت مسلمان ہیں، ہم مسلمانوں نے رسول کی سیرت کو نہیں پڑھا. اللہ کہہ رہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے رسول کی حیات تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. ہم تو سیرت رسول کو نہیں سمجھے. ارے جب قرآن کو نہیں سمجھے تو رسول کو کیا سمجھیں گے؟ لہذا دیکھیے، آپ کا یہ حسین حسین کرنا دنیا کو بڑا ناگوار ہے. وہ نہیں چاہتے کہ حسین حسین ہو. عزاداروں، دوستوں، عزیزوں، جب آپ ماتم کرتے ہیں، یہ آپ کا ماتم اپنے آپ کو پہچانیے، اپنے آپ کی معرفت کیجئے. فقط مرد بننا کمال نہیں ہے، مرد عزادار ہونا کمال ہے. اور یہ جو آپ کے سینوں پر ہاتھ اٹھ رہا ہے، انہیں تکلیف اس کی نہیں ہے، وہ جانتے ہیں. اور دیکھیے، یہ جو ہم ماتم کر رہے ہیں اپنے سینے پر، بھائی سینہ میں پیٹ رہا ہوں، تکلیف کسی کو ہو رہی ہے. مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ کا ہاتھ اٹھ کر آپ کے سینے پر لگتا ہے، یہ آپ کے سینے پر نہیں لگتا، یزید کے منہ پر تماچا لگتا ہے. یہ آپ اپنے آپ کو پہچانیے، یہ آپ کا ہاتھ، یہ عزاداری. اچھا، جانتے ہیں ہم گلیوں میں کیوں آتے ہیں؟ کیوں گلیوں میں آ کر ماتم کرتے ہیں؟ کسی نے ایک آیت اللہ سے پوچھا، جا کر بیٹھا، قبلہ ایک عرض ہے، گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں. کیا بولو؟ کیا ہے؟ کہا یہ کریں کہ حسین حسین کریں، ماتم ماتم کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. گلی میں کریں، گھروں میں کریں، لیکن سڑکوں پہ نہ آئے. توجہ ہے نا آپ کی؟ لیکن دیکھیے، اپنے وجود کا احساس دیتے ہوئے آپ اس وقت، یہ وقت ہے حسین کی نصرت، حسین کی آواز پر لبیک کہنا. دونوں ہاتھ اٹھا کے بلند کر کے لبیک یا حسین. اچھا، یہ وہ کہنے لگا
بات یہ ہے کہ آپ ان سے کہیے جلوس اندر رکھے، ماتم اندر رکھے۔ دیکھیے قرآن نے کہا کہ یہ مظلوم کی حمایت میں یہ عزاداری بپا کرنا، یہ مظلوم کی حمایت کرنا، یہ قرآن کی سنت ہے۔ اس کا طریقہ ہر انداز سے ہو سکتا ہے۔ اچھا کہا قبلہ یہ کیجئے، ان سے یہ کہیں یہ اپنے جلوس اپنی امام بارگاہوں میں رکھے، اپنے گھروں میں رکھے، اس لیے وہاں ماتم کریں۔ سڑکوں پہ کیوں نکلتے ہیں؟ علی کے عشق میں جلال میں آ کر، حسین کی محبت میں آ کر وہ عالم کھڑا ہوا کا یاد رکھنا۔ ہم حسین حسین گلیوں اور سڑکوں پر اس لیے کرتے ہیں کہ یاد رکھنا یزید امام بارگاہوں میں نہیں ہوتے، یزید سڑکوں پر ہوتے ہیں۔ لہذا امام کو جب بولا، اس لیے دیکھو نہ کل ہم نے 1400 برس گزر گئے، نہ کل ہم نے کسی یزید کو مانا ہے نہ آج مانیں گے۔ اور دیکھیے امام نے جب امام کو بلایا گیا دربار میں، ولید نے کہا حسین یزید کی بیعت کر۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ میں آپ کو زحمت نہیں دوں گا، لیکن یہ محبت حسین، جو حسین کی شہادت ہے، جو حسین کا عشق ہے، یہ حرارت جو دلوں میں موجود ہے، اس پر موسم کی حرارت اثر انداز نہیں ہوگی۔ میرے فکرے سمجھیے، جب دربار ولید میں حسین کو بلایا گیا تو حسین سے کہا کہ بیعت کیجئے یزید کی، تو حسین نے پتہ ہے کیا فکرہ کہا؟ پہلے تو مڑ کر یہ کہا، یا ابن زرکا، اے نیلی آنکھوں والی ماں کے بیٹے، کیا تو مجھے قتل گودی میں لے کے بیٹھی ہے زہرا سرے حسین، گودی میں لے کے بیٹھی ہے زہرا سرے حسین، زخمی ہے ماں کے ہاتھوں کے جیسا سرے حسین، گودی میں لے کے بیٹھی ہے زہرا سرے حسین، رکھا الگ گیا صندوق میں مگر، رکھا الگ گیا صندوق میں مگر، اکبر کے سر کے ساتھ نکلا سرے حسین، گودی میں لے کے بیٹھی ہے زہرا سرے حسین، ایک ماں دہائی دیتی رہی اور نہیں نے، کون ہے اسے بولو مدینہ نہیں ہے کربلا کا سہرا ہے۔ جا کر گئی تو واپس پلٹ کر آئی گریا کرتی ہوئی، کہتی ہیں زینب عالیہ یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ آپ کا ماں جایا حسین ہے جو آپ کو الوداع کرنے آیا ہے۔ عزادارو حسین خیمے میں آئے، کہا یا زینب ائتینی بثوب العتیق، اے زینب مجھے پرانا لباس دو۔ عزادارو حسین نے لباس لیا، اپنی ذوالفقار سے اس لباس کو قطع کیا، پھر اس لباس کو پہنا۔ پوچھا بہن نے تڑپ کر بھیا یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا بہن تجھے معلوم نہیں ہے میرے قاتل بڑے اشقیا ہیں، بڑے
کوئی شقی ہے وہ میرا لباس بھی لوٹیں گے. میں نہیں چاہتا میرا کوئی لباس لوٹے. عزادارو حسین نے الوداع کیا. اب پوچھئے زینب سے کہ کس طرح حسین سے الوداع ہوئی. عزادارو ارباب مقاتل نے لکھا حسین نے آخری سلام کیا. یا زینبو یا ام کلثوم یا رقیتو علیکن منی سلام. نے طرف کر کہا زینب تیار ہو جائیے ارے ہم اسیر ہونے والے ہیں. سجاد باقر شاہ اولیاء و جعفر و قاسم برائے رضا برائے تقیہ نقیہ حسن برائے ظہور امام زمن